میں اور آپ قرآن مجید کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں اپنی عقل لگائے، اپنی عقل دوڑائے. کسی اور کس چیز میں عقل دوڑا سکتا ہے انسان؟ اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 2 میں کیا کہا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی دنیاوی نعمتوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آسمان بنایا، کس طرح سے زمین بنائی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اتنی بڑی بڑی کشتیاں جو لاکھوں ٹن سامانوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس میں یہ لوگ دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. ہاں، جو لوگوں کے فائدہ اٹھانے والے سامانوں کو لے کر کے کشتیاں سمندروں میں دوڑ رہی ہے، لاکھوں ٹن مال اٹھا کر کے، ان کشتیوں کو دیکھ کر کے غور و فکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ لوگ عقل مند ہیں، یہ لوگ عقل مند ہیں. عقل کا ایک استعمال انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں غور و فکر کرے. دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے. آج میں اور آپ کتنا عقل جو ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے ہیں. عزیز بھائیو، یاد رکھو، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کی معرفت آپ کب حاصل کر سکتے ہو؟ جب اس کی نعمتوں میں غور و فکر کرو گے. اگر اللہ کی معرفت حاصل کریں گے نا تو فائدہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ عبادتوں میں لذت پیدا ہوگی، عبادتوں میں مزہ آئے گا، اللہ رب العالمین سے تعلق جڑے گا. انسان کسی سے قریب ہونا چاہتا ہے، انسان کب کسی سے قریب ہونا چاہتا ہے؟ جب اس کے مقام و منصب کو سمجھتا ہے. آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہو، کوئی شخص جو باس کا بہت قریبی ہے تو آپ چاہتے ہو نا کہ میں بھی اس کا قریبی بن جاؤں، میں بھی اس کا قریبی بن جاؤ. لہذا انسان جب کسی کا مقام و مرتبہ جانتا ہے تب اس سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر میں نے اور آپ نے اپنے رب کی معرفت نہیں حاصل کی، اللہ رب العالمین کو نہیں جانا، تو کیسے ہم اپنے رب سے قریب ہو سکتے ہیں؟ عزیز بھائیو، یاد رکھو، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم عبادات میں مزہ اٹھائے، عبادات میں مجھے اور آپ کو لذت محسوس ہو، عبادات مجھے اور آپ کو اچھی لگے نا، تو ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں غور و فکر کریں. ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو دیکھ کر کے عبرتیں، نصیحتیں اپنے لیے حاصل کریں. ہم کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں غور و فکر کر کے اپنے لیے راستہ ڈھونڈے، اپنے لیے جو ہے اللہ رب العالمین کی. انسان دیکھتا ہے، سوچتا ہے میرے رب نے اتنا عظیم رب ہے میرا کہ جتنے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے بنایا. آپ سوچیں، بہت جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، اور اللہ رب العالمین سے مانگنے کا، اللہ رب العالمین سے طلب کرنے کا ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں غور و فکر کریں گے، دنیا میں جو بکھری پڑی ہے اللہ رب العالمین کی نشانیاں، اس میں اور آپ غور و فکر کریں گے. آج میں اور آپ دنیا میں ہیں، چھوٹی سی دنیا سے بڑے بڑے جو ہے اللہ رب العالمین نے پلانٹس بنا رکھے ہیں. سوچئے وہ رب اتنی عظیم کائنات بنائی، میرا اور آپ کا وہ رب کتنا عظیم ہوگا. لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو اللہ رب العالمین کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں. یہ لوگ عقل مند ہیں، نہ کہ وہ لوگ جس کو آج ہم دنیا میں عقل مند سمجھتے ہیں. ہاں، اس کو پریشان کر دیا، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر پہنا دی، ہم کہتے ہیں بہت ہوشیار ہے، ہمارے ساتھ چالاکی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ عقل مندی دکھا رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں. یاد رکھیے، بھول کے بھی ایسے لوگوں کو عقل مند مت کہیے. ہمارے یہاں گرچہ رواج لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ بہت عقل مند ہے، بہت ہوشیار بنتا ہے، لیکن آپ ہرگز مت کہیے، آپ یہ کہیے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے. اگر کوئی انسان دین کو چھوڑ کر کے اگر وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، چاہے وہ دنیا میں کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، دنیاوی اعتبار سے وہ کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، لیکن اخروی اعتبار سے وہ کامیاب نہیں ہے، وہ عقل مند نہیں ہے. لہذا عزیز بھائیوں، جیسے میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے نا کہ ہم دین کی دوسری تعلیمات حاصل کریں، دوسری تعلیمات سیکھیں، ویسے ہی ہم یہ تعلیمات بھی سیکھیں. اپنی جو باطنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، دل، دماغ، اس کا ہم کیسے صحیح استعمال کریں، اس کا صحیح استعمال کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہم اس کو جو ہے اپنے لیے بہتر بنا سکتے ہیں، بہتر سے بہتر کیسے ہم اپنے لیے بنا سکتے ہیں، یہ سوچنا، اس کی فکر کرنا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے.